बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पर बड़े सरप्राइज़ मुतवक्के हैं। 3 अहम सरप्राइज़ जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रहे हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि तोशाखाना रेफरेंस से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे अली अमीन ख़ान गंडापुर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अहम समाअत की, और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक जो बेंच टूटा था उस हवाले से एतजाज़ अहसन साहब की जो अहम दरख्वास्त दायर हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर में मंशियात स्मगलरों में से रवाबित रखने पर SHO इनकलाब, एडिशनल SHO और 2 चौकी इंचार्ज समेत 14 एहलकारों को जो मुअत्तल कर दिया गया है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर ने कल ही एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि मेरे नॉलेज में आया कि कोई 14 के करीब ऐसे लोग हैं जो मंशियात के तमाम की तमाम कारोबार को हेड करते हैं। और कहते हैं कि जब मैंने पूछा कि कितने लोग अब तक गिरफ़्तार हुए तो बताया गया 6 लोग हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बाकी तो कहा गया कि वो ट्रेस नहीं हो रहे। तो मैंने कहा उनको कहें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, उसके बाद वो ट्रेस भी हो जाएंगे और पकड़े भी जाएंगे। ये हकीकत भी है जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात होते रहे। तो अब ये 2 अफसरान समेत 4 अफसरान समेत 14 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, क्योंकि ये मुलव्वस थे मंशियात फ़रोशी में और ये सहूलतकार थे मंशियात फ़रोशी में, जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई। दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानतों पर फिर समाअत हुई और फिर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में 9 मई को शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव के और नून लीग के दफ्तर जलाने के मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई। जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानतों पर समाअत 9 मई तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ये काफ़ी अरसा से ये दरख्वास्तें इसी तरह चलती आ रही हैं। आपको याद होगा पहले एक दफ़ा यहाँ से ज़मानत की दरख्वास्तें हो के लाहौर हाई कोर्ट 2 महीने से पेंडिंग थी कि बाद में नई दफ़ात ऐड की गई और नई दफ़ात के बाद फिर वहाँ से एप्लीकेशंस खारिज हुई और नए सिरे से जिस्मानी रिमांड शुरू हो गया था जो अदालत है, और फिर एक मुकदमे में अलग अलग जिस्मानी रिमांड दोबारा हुआ, फिज़िकल रिमांड। तो उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की ज़मानतें होते 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 अब 17 कारकुनान रह गए हैं और बाकी जो लीडरशिप है और लीडरशिप की जो दरख्वास्त ज़मानतें उस पर सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं लाया जाता और रिकॉर्ड नहीं आता, जिसकी वजह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती। तोशाखाना रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ आप जानते हैं 4था मुकदमा तोशाखाना का है, जिस नोटिस को चैलेंज किया हुआ है और जिसके ऊपर कल अहम समाअत होने जा रही है। एक सरप्राइज़ तोशाखाना के नए नोटिसों के हवाले से है, लेकिन जो केस है आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ ने बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं और बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए हैं जज नासिर जावेद राना साहब ने। और कल अहम जो तोशाखाना में ये समाअत मई के चौथे हफ्ते तक मुलतवी की गई है। जबकि आसिफ जरदारी की हद तक ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि आसिफ जरदारी को आप हर सूरत इस्तिस्ना दें, वो जब तक सदर पाकिस्तान हैं उनको इस्तिस्ना दी जाए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात को रोक दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ तोशाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक़ रेफरेंस पर कार्रवाई रोक दी। फ़ारूक अचनाइक ने दरख्वास्त दी थी। फ़ारूक अचनाइक ने कार्रवाई रोकने और स्टे की दरख्वास्त दायर की थी। फ़ारूक अचनाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है। आसिफ जरदारी जब तक सदर मुमलिकत हैं उनके ख़िलाफ़ केस आगे नहीं चल सकता। नैब की जानिब से ख्वाजा मंजूर बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ उस वक्त तक रेफरेंस आगे नहीं चल सकता जब तक वो सदर मुमलिकत के ओहदे पर हैं, और मेरे ख़्याल में तो वो जब तक उनका जो टाइम है वो सदर ही रहेंगे और उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं वो बाद में देखी जाएगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ दीगर सूबों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने समाअत की।
اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن، نیب پروسیکیوٹر راجہ ذوالقرنین، جبکہ علی امین گنڈا پور کے وکیل راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں ایف آئی اے، نیب اور اسلام آباد پولیس کی رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف نیب میں کوئی کیس یا انکوائری نہیں ہے۔ ایف آئی اے رپورٹ میں کہا گیا کہ صرف علی امین گنڈا پور کے خلاف ایف آئی اے میں صرف ایک انکوائری ہے۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے دیگر صوبوں میں علی امین گنڈا پور کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں اس کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد پولیس کے پاس 18 مقدمات درج تھے، جن میں سے 14 کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلام آباد پولیس کے پاس صرف 4 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو 29 مئی تک علی امین گنڈا پور کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اس میں چونکہ علی امین خان گنڈا پور کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، 1 مہینے کی ضمانت دی ہے پشاور ہائی کورٹ نے، اور پشاور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ علی امین خان گنڈا پور کی جو یہ درخواستیں ہیں اس میں کسی صورت بھی آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جب ایک معزز ہائی کورٹ نے آپ کو ضمانت دے دی ہے 1 مہینے کی، تو جب تک اس معزز ہائی کورٹ کی ضمانت موجود ہے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ضمانت لینے کی، اور ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ انف ہے، اور اگر اس ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوئی توہین کرے گا تو پھر عدالت اس کو دیکھے گی، اور اس وجہ سے ان کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام صوبوں سے بجائے اس کے کہ وہ چونکہ جب علی امین خان گنڈا پور گرفتار ہوئے تھے تو سندھ بھی لے کے گئے تھے، بلوچستان بھی، تو بجائے اس کے کہ ہر ہائی کورٹ میں جاتے یا لاہور ہائی کورٹ میں جاتے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام صوبوں سے وزارت داخلہ سے یہ رپورٹ طلب کی ہے، جو خوش آئند ہے۔ دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ جلد سماعت کی ہے، ملٹری کورٹس کیس کے جلد سماعت کی۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ملٹری حراست میں موجود افراد کے مقدمات کے فیصلے سپریم کورٹ میں کیس کے زیر سماعت ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہے۔ متعدد افراد جرم ثابت ہوئے بغیر فوج کی حراست میں ہیں۔ استدعا کی گئی کہ اس کیس 14 مئی سے شروع ہونے والے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ درخواست گزار نے اپیل کے ساتھ سپریم کورٹ کے 13 دسمبر 2023 کے حکم نامے کی نقل بھی فراہم کی ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں ابھی بینچ ٹوٹا اور جسٹس شاہد وحید صاحب نے اپنا ایک اضافی نوٹ لکھا کہ چونکہ اس میں عوام کی، پاکستانی شہریوں کی جان اور ان کی آزادی کا معاملہ جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے جلد اس کی سماعت کی جائے، لیکن وہ معاملہ بھیجا گیا تھا، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، کمیٹی کو بھیجا گیا تھا کہ وہ اس کے اوپر 9 رکنی لارجر بینچ بنائے، اور ابھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے کوئی بینچ نہیں بن سکا اور سماعت آگے نہیں بڑھ سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، جن کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے جو خط سو موٹو کیس ہے اس میں جو تجاویز دی گئی تھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی تجاویز کے ساتھ الگ سے نوٹ تھا اور الگ سے ایک لیٹر تھا سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا، جس کو پڑھنے نہیں دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب پر مشتمل جسٹس محسن اختر کیانی اور سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل یہ بینچ تھا، اور فواد چودھری کے بھائی جو فیصل چودھری ایڈوکیٹ ہیں، ان کی نیب کی نوٹس کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور فیصل چودھری کو جاری نیب کال اپ نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ علی بخاری کے ہمراہ وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب کے پروسیکیوٹر رافع مقصود نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ فیصل چودھری نیب کی انکوائری میں شامل تفتیش ہو گئے ہیں، فی الحال گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے درخواست نمٹا دی۔ دوران سماعت، اب اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوران سماعت عدالت عالیہ نے نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چلیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، گندم اسکینڈل پر انکوائری کب کرنی ہے؟ گندم اسکینڈل پر شاید اب اگلی حکومت آ کے انکوائری کرے گی، آپ کی حکومت میں نظر نہیں آتا کہ آپ کو گندم انکوائری پر۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ پوچھ رہا ہے نیب سے کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی سڑکوں کے کال اپ نوٹس بھیج کے انکوائریاں شروع کی ہوئی ہیں، گندم اسکینڈل پہ کیوں نہیں آپ کوئی کارروائی کر رہے؟ کیا اب اگلی حکومت آ کے اس کے اوپر کارروائی کرے گی اور اگلی حکومت آ کے اس معاملے کو دیکھے گی؟ جس پر لاجواب ہو گئے جو پروسیکیوٹر تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ جب یہ ہمارے پاس ابھی تک یہ معاملہ نہیں آیا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کل وفاقی حکومت اس معاملے کو بھیج سکتی ہے نیب کو یا ایف آئی اے کو۔ اب وہ ایف آئی اے یا نیب جو اس وقت وفاقی حکومت کے ساتھ تمام ایک پیج پہ ہیں، انکلوڈنگ ہمارے جو سب سے بڑی عدالت کے چیف صاحب ہیں، آئین اور قانون کے مطابق سب ایک پیج پہ ہیں، تو آج پریس کانفرنس بھی آپ نے سن لی، تو اس وجہ سے بھلے جس ادارے کے پاس بھی جائے، فیصلہ وہی ہوگا جو آئین اور قانون کا ہوگا۔
اب کل جو 3 بڑے سرپرائز آنے جا رہے ہیں، ایک تو سائفر مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اپیلوں پر کل فائنل آرگومنٹس ہیں، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ 5 گھنٹے مانگے تھے، 2.5 گھنٹے تقریباً 2 دن پہلے جو کل کی سماعت تھی اس میں ان کے ہو چکے ہیں، اور کل ان کی جو اپیلوں پر سماعت میں حامد علی شاہ ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ دوسری جانب کل عمران خان کی جو اپیلیں ہیں عدت نکاح کیس میں، کل ان کے اوپر بھی فائنل آرگومنٹس ہیں، اور جو کیس ٹرانسفر کی درخواست خارج کر کے آخری موقع دیا تھا کہ نہیں تو میں اپیلوں کو ڈیسائیڈ کر دوں گا، اس میں کیس میں سماعت ہے۔ تیسرا، جو عمران خان نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے درخواست دائر کی تھی کہ میرے جو کیس ہے اس میں جو میرے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ہے نیب عدالت کے جج کی جانب سے اڈیالہ جیل میں دوران سماعت کہ میں سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا یا میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر سکتا، تو اس کو چیلنج کی ہے، وہ بھی کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اور چوتھا جو اہم پیش رفت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ تیسری ہے کہ عمران خان اور بشرا بیگم نے جو چوتھے نیب کے توشہ خانہ کیس میں کال اپ نوٹس کو چیلنج کیا ہے، اس پر کل چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، وہ سماعت کریں گے۔ پہلے اس کے اوپر اعتراضات لگے تھے، اعتراضات دور کیے گئے، اعتراضات دور کرنے کے بعد اب یہ کل سماعت ہوگی، اور کل امید ہے کہ یہ نوٹس معطل ہو جائیں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔